ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جامع الصحیح میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل امین وحی لے کر آتے اور ہر رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے، ایک دوسرے کو سنتے اور ایک دوسرے کا سناتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، کتاب فضائل القرآن صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام رفیق الاعلیٰ سے جا ملے اس سال رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کو 2 مرتبہ مکمل دور فرمایا تھا اور 2 مرتبہ اس کو دہرایا تھا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی مضبوطی کو تلاش کیا جا سکے اور اللہ کے کلام کو بار بار پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی شان بڑی نرالی ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ہے کتابم متشابہم مثانیہ، فرمایا ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے اور ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں اس کتاب میں جا بجا ہیں. وہ ایسی ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ آیتیں سن کر ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خوف سے کانپ جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں.
الی ذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم پڑھ کر انسان کے رواں اور اس کے جسم کے رونگٹے خوف کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا اگر اللہ نے سوال کیا۔ اور جب اس قرآن کو سمجھنے کی محفل ہو، اس قرآن کو پڑھنے کی محفل ہو، تو یہ قرآن ایسا دل پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سخت دل اور پتھر دلوں کو بھی اللہ کی توفیق سے نرم کر دیتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت کا مینارہ نور ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ان ہدایتوں سے نواز دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یاد رکھو جس کے روئیں کھڑے نہیں ہوتے ہوں، جس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوتا ہو، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کو ایک رسم اور کاروبار سمجھتا ہو، ایک دنیا کا میلہ اور شغل سمجھتا ہو، صرف دنیا کی ایک ضرورت اور اپنی حاجت سمجھتا ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو گمراہ فرما دے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سامان تجارت بنایا جائے، قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ اس سے سامان حاجت کو پورا کیا جائے، قرآن اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر اس پہ غور کیا جائے، اس پر فکر کی جائے، اس سے دلوں کو نرم کیا جائے، اس سے روحوں کو گرمایا جائے، اس سے تقوی کے شعار کو اختیار کرنے کی کوششوں کو کیا جائے۔ تو جس شخص پر قرآن اثر انداز ہوتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی آخرت اور عاقبت بدل جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے والا، اپنے آپ کو نیچے جھکانے والا بن جاتا ہے۔ اور جس پر قرآن کریم اثر نہیں کرتا وہ تنا اور درخت کی طرح تنا رہتا ہے، ایسا تنا رہتا ہے کہ زوردار ہوا کا جھونکا اسے جڑوں سمیت اکھاڑ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کی ایسی محفل ہونی چاہیے جو دلوں پہ اثر انداز ہو جائے، یہ قرآن پڑھنے کی ایسی سعادتیں ہونی چاہیے کہ جس سے روئیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن اس طرح پڑھا جانا چاہیے کہ جو پڑھا یہاں جا رہا ہو اور قبولیت کے لیے درجات وہاں بلند ہو رہے ہوں، اور دل پر ایسا اثر ہو رہا ہو، ایسا اثر ہو رہا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا تلذذ ہی کچھ اور آ رہا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت دلوں میں رچتی بچتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جامع الصغیر کے اندر روایت موجود، صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کی، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود، قرآن کریم اور صیام یعنی روزہ، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن پڑھنے والا کی، قرآن اور روزہ رکھنے والے کی روزہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میرے اللہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے، اپنی جنسی خواہشات کی حلال تکمیل سے روکے رکھا، آپ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ قرآن کریم کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، آپ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی سفارش بھی قبول فرما لے گا، قرآن کی سفارش بھی قبول فرما لے گا، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے نے رات کو قیام کیا تھا، اپنے سونے کی قربانی دی تھی۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب اس کے حق میں سفارش دے گی اور اس کے حق میں سفارش کرے گی، اور روزہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس نے میری وجہ سے اپنے گناہوں کو چھوڑا تھا، حاجتوں کو چھوڑا تھا، ضرورتوں کو چھوڑا تھا، اپنی نوعیتوں کو چھوڑا تھا، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ عجیب مسئلہ بیان فرماتے تھے۔ رمضان المبارک شروع ہوا اور امام مالک رحمہ اللہ کا عجیب مسئلہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑے اپنے وقت کے عجیب اور سب سے بڑے محدثین میں سے ایک محدث تھے، منبر رسول پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ دہشت کا اور رعب کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے اپنی ٹانگ کو نہیں ہلا سکتے تھے، اتنا امام مالک رحمہ اللہ کا رعب تھا، اور اتنی جلالت کے ساتھ حدیث کی کتاب موطا کا درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ کا درس نہیں ہوتا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن،
کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اس میں قرآن حکیم کے علاوہ دوسری بات چیت کی اجازت نہیں ہے، بس قرآن پڑھنا ہے، لو لگانی ہے، عبادت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف کی اہم ترین کتاب معطا، جو اس وقت بہت ہی معتبر ترین مانی جاتی تھی، صحیح بخاری وغیرہ تو ابھی بنی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، امام مالک رحمہ اللہ پورے رمضان قرآن کریم سے جڑ جاتے تھے، قرآن 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 اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے عمل میں داخل ہو جاتے تھے، اور قرآن کریم سے اس طرح چمٹ جاتے تھے کہ جیسا کہ قرآن کریم ہی سب سے زیادہ ہے اور قرآن کریم ہی سب سے زیادہ بھی ہے۔ یہ اصل بات بھی ہے، کیونکہ اصل تو قرآن ہے، اس کی تلاوت پہ زور ہوتا اور سب کو دعوت دی جاتی کہ بس پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہی اصل چیز ہے، اور اس کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتار رہا ہے۔ فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ڈھیرو ڈھیر ذکر کرنا۔ کیسے ذکر کریں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرمایا ولی ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت موجود، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر تو نجات چاہتا ہے تو اے میرے عزیز القدر صحابی اس بات کو سمجھ لو کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنا، کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، تمہاری زبان پہ اللہ کا کلام ہو، تمہاری زبان پہ ذکر اللہ جاری ہو، تو یقیناً یہ تمہاری زبان کا ذکر اللہ سے تر ہونا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی پہ لے جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک عمل سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں موجود ہے کہ کانا یذکر اللہ، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، علی کل احیان، صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ تو اب یہ ذکر اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تلاوت کلام اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ غفران آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ دنیاوی مصروفیات تو اپنی جگہ جو ضرورت کی ہیں ان کو ضرور پورا کیجئے، باقی اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ خالص کر لیجئے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، قیام کرنے والے، اہتمام کرنے والے، شراکت کرنے والے، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کریم میں اپنے آپ کو داخل کرنے والے بن جائیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی مسند امام احمد حدیث کی شرح آفاق کتاب ہے، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا استاذ الحدیث، اتنا بڑا شیخ، ان کے عالم مبارک کیا تھا؟ ان کا عالم یہ تھا کہ یہاں رمضان کا چاند نظر آیا اور وہاں اپنے دارالفتہ کو بند کر دیا۔ اب کوئی آتا تو کہتے جی معذرت، میں اس وقت فتوے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور بیٹھ کے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، فارغ اوقات میں ذکر اللہ کرتے رہتے، جو آتے اس کو کہتے چھوڑ دو دنیا کے مسئلے کو، ذکر اللہ کرو، اللہ کی تلاوت کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، ذکر اللہ کا اہتمام کرو، ساری کی ساری مصروفیات ترک کر کے اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جاتے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح الامام ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزے کے حالت میں 4 کام کو کثرت سے کرنے کا حکم دیتے، 4 باتیں روزے میں کثرت سے کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے کیے بغیر کسی بھی شخص مومن کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اور کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو،
اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے آگے گڑگڑاؤ، اللہ سے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرو، اور وہ دو خصلتیں جن کے بغیر کسی شخص کا گزارا نہیں ہو سکتا، بس وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ خوب جنت کا سوال کرو، خوب جہنم سے پناہ مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے پہلا عشرہ مختص کیا، دوسرا عشرہ مختص کیا، تیسرا عشرہ مختص کیا، مگر اللہ کے کام پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی شرع پر، اللہ کے نظام پر، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے میں ہم کوتا ہو گئے۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے کہ رمضان غفران کا مہینہ آتا ہے، ہمیں بخشے بغیر گزر جاتا ہے، جبکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم میں سے جو اس مہینے میں داخل ہو اپنی بخشش کرائے بغیر باہر نہ نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہماکیت کے ساتھ جڑ جائے کہ اللہ مجھے اپنی بخشش چاہیے، اللہ مجھے آپ کی معافی چاہیے، اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، اللہ مجھے آپ کی ایسی محبت اور دوستی چاہیے جس دوستی اور محبت کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ لیکن ہمارا یہ عمل نہیں ہے، ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کے اندر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو۔ وہ صفت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ ان کی بات کو سنتا ہے اور اللہ بہت قریب سے ان کی بات کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں تو یقیناً یہ کامیاب ہوں گے۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے، یہ جو ہمارے اندر یہ نقطہ پایا گیا ہے، زبان سے تو ہم نہیں کہتے کیونکہ آپ میں ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، ایک سیڑھی اوپر ایک سیڑھی نیچے، بس یہ فرق ہے۔ سارے کے سارے معاشرے میں ہم سب ایک جیسے ہیں، ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ فرمایا کہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل میں دل میں ہمارے یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا۔ نہیں، اللہ تمہاری پکار سن رہا ہے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تمہاری باتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے کلام کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربت میں رہ کر تمہاری باتوں کو سنتا ہے، پھر تم نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری بات نہیں سن رہا؟ ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے میرا کام رک گیا ہے؟ ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے مجھ پہ مشکلات کے انبار آ گئے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کو آسانی کرنے والا ہے۔ کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، اللہ اس کو جاری و ساری کرنے والا ہے۔ ہر کام میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ اس ماہ غفران میں اللہ رب العالمین سے کلام کر کے تو دیکھو، مانگ کر تو دیکھو، آنسو بہا کر کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی جنت کی خوشبو سنگوا دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ للہیت ہو، تقوی داری ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دنیا کی چاہتیں نہ ہو، دنیا والوں کی لذتیں نہ ہو، دنیا والوں کی خواہشات کے لیے سب کچھ نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکتیں فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا تھی؟ سنن کبریٰ بیہقی میں روایت موجود ہے، فرمایا دعوت الصائمی لا ترد۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب روزے دار دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور ہم روزے میں کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہیں، روزہ سونے کے لیے، عبادت نہیں کر رہے۔ کیا روزہ عبادت نہ کرنے کے لیے؟ اللہ سے دعا نہیں کر رہے؟ کیا روزہ اس لیے ہے کہ پورا ٹائم ضائع کر دو؟ گویا کہ اللہ تمہیں اپنے مہمان خانے میں بلا رہا ہے، آ جاؤ مجھ سے ملاقات کے لیے، اور ہم پیٹ موڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہمیں آپ کی ملاقات کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کس کی ہوگی؟ یاد رکھو، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیحین کی روایت ہے، ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ اس میں سے ایک آمین اس بات پر بھی کہا تھا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی بخشش طلب نہ کی ہو۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی دعا کی اور اس کے بعد اس پر آمین کہا کہ اللہ اسے غارت کر دے جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔
اللہ دعائیں سن رہا ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین قریب ہو رہا ہے، اللہ کلام فرما رہا ہے، اللہ بہت پیارے موڈ میں، بہت خوبصورت اچھے انداز میں اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے قریب کر رہا ہے کہ آ جاؤ، آؤ اپنی واشنگ کرا لو، پاکی صفائی کرا لو اور آ جاؤ جنت میں، ساری جنت تمہارے لیے۔ لیکن ہم پیٹ موڑ کے کھڑے ہیں، دوسرے زاویے میں جا رہے ہیں۔ اس طرح کامیابی نہیں ہوگی، اس طرح کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بہت خیال کی بات ہے، مجموع الزوائد کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آتاکم رمضان شہر برکہ، اللہ تعالیٰ تم پر ایسا مہینہ نازل فرما رہا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکات کو نازل فرماتا ہے، وَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں اپنی رحمتوں سے غنی فرما دیتا ہے، فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ وَيُحُطُّ الْخَطَايَا، اللہ رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے، خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، رمضان کا ایسا مہینہ ہے اللہ اس میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَةً، اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے، تمہاری رغبتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے کتنے ذوق سے رمضان منایا ہے، کتنے شوق سے دعائیں کر رہے ہیں، کتنے شوق سے قیام کر رہے ہیں، کتنے شوق سے تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں۔ اتنے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں میرے وہ جنتی بندے۔ اور میرے بھائی آپ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا جہاں کے تماشے لگا لیے، نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دی، تلاوت کو ترجیح نہیں دی، قرآن پڑھنے کو ترجیح نہیں دی، دنیا جہاں کے وہ تماشے ہیلے بہانے تراش کر، گما گما کی باتیں لا کر، فلاں فلاں کی باتوں کے استدلالات کو توڑ موڑ کر صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے میلے لگا لیے۔ رمضان میلے لگانے کا وقت نہیں ہے، رمضان اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ مگر جو لوگ دین کو جانتے نہیں اور دین کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے وہ تو میلے لگائیں گے، ان کو میلوں سے مقصد ہے، ان کو اللہ کے دین سے مقصد نہیں، ان کو ذاتی مفاد سے مطلب ہے، ان کو اللہ کے دین سے مطلب نہیں، ان کو ان کا کام کرنے دیجئے۔ آپ اللہ کے قرب میں آ جائیں، آپ اللہ سے دوستی میں آ جائیے، آپ اللہ کے لیے قیام میں آ جائیے، آپ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بہانے والے بن جائیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی پر بات کریں۔ ہم اپنے اوپر بات کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو تائب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ماہ غفران میں بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور ایسے پیش کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے اور اللہ ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں کو تھکائیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیجئے، اذکار کے لیے پابند بنائیے، نمازوں کی پابندی فرمائیے، قیام اللیل کا اہتمام فرمائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو قیام اس لیے کرتا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، قیام اس لیے کرتا ہے تاکہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہماری کتنی سستی ہے، ہم لمبی لمبی راتوں میں لمبی لمبی باتوں کو سننے کے لیے پوری رات جاگ سکتے ہیں، اہتمام کرنے کے لیے پوری رات اپنے آپ کو اہتمام میں لگا سکتے ہیں، مگر جو عبادت کا وقت ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عبادت اصل ہے، عبادت اصل ہے، اہتمام کرو اچھی بات، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر عبادت کا وقت ضائع کر دیا۔ یہ قیمتی نگینے ہیں، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے اگلی دفعہ زندگی ہوگی نہیں ہوگی کچھ پتہ نہیں، ہمیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو، اس عبادت کے مہینے کو اپنا آخری دن سمجھ کر عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ سے معافی طلب کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جب جکڑا جاتا ہے تو جکڑنے سے پہلے ایسا جال بن کے جاتا ہے کہ اس کی عبادت کسی طریقے سے ضائع کرا دوں، کسی طریقے سے اس کو تباہی کے اندر پہنچا دوں، کسی طریقے سے اس کی عبادتوں کو زوال سے تبدیل کر دوں۔ لوگ اپنے اپنے ہیلے بہانے کرتے رہیں گے، اپنے تماشے کرتے رہیں گے، کیوں؟ شیطان کا زبردست حملہ ان کے اوپر ہو گیا۔ وہ آپ کو قیام سے روکیں گے، عبادت سے روکیں گے، دنیا داری کے اندر آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس پوری زندگی ہے نا، جو دل چاہے کر لینا، لیکن اس رمضان کے مہینے میں تو بخشش طلب کروا لو۔
اللہ سے دوستی کر لو, اللہ کے قریب آ جاؤ, اللہ سے معافیہ مانگ لو, اللہ رب العالمین کے قریب قرب ایسا اختیار کرو, ایسا کرو کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہونے والے بن جائیں. شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وكثرت صلاته وابتحل في الدعاء واشفق منه. جب رمضان المبارک شروع ہوتا آپ کا رنگ تھکاوٹ سے تبدیل ہو جاتا تھا اور آپ نوافل کی کثرت کرنے والے بن جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنے والے بن جاتے تھے, اور رمضان کے مہینے میں انتہائی محتاط رہتے تھے, انتہائی محتاط رہتے تھے کہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. خوب احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے ہر کام میں کہ بھائی اللہ کا ذکر کرنا کا وقت ہے, اللہ کی دوستی کا وقت ہے, دنیا کی مشغولیات کا وقت نہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے. رمضان آ رہا ہے, اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار فرما لیجئے, اپنے آپ کو ذکر اللہ کے لیے تیار فرمائیے, اپنے آپ کو نوافل کے لیے تیار فرمائیے. رمضان کا مہینہ ہے, خوب صدقات اور خیرات کا وقت آ رہا ہے, خوب صدقات اور خیرات کو کیجئے. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے اگلی دفعہ بات ہو جائے گی. رمضان المبارک کے مہینے میں کامیابی اس شخص کو ملے گی جو شخص کیا کرے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم میں اور پہلے لوگوں میں دونوں پہ روزے فرض کیے گئے. اللہ تم سے تقوی چاہتا ہے جو انہوں نے نہیں دیا. تم تقوی دکھانا, تم پرہیزگاری دکھانا, تم اللہ سے دوستیاں دکھانا, تم اللہ والے بن کے دکھانا, تم خشیت کو نافذ کرنے والے بن کے دکھانا, تم اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر کر اللہ کے آگے سربسجود ہونے والے بن جانا. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے گا. اللہ کو تقوی چاہیے, پرہیزگاری چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, کوئی نام و نمود نہیں چاہیے, کوئی دکھلاوا نہیں چاہیے. اخلاص القلب کے ساتھ اگر ایک آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو یاد رکھنا جریج بنی اسرائیل میں بڑا بدکار آدمی تھا. بہت کم وقت میرے پاس بچا ہے, میں آپ کو اصل مسئلے کی طرف لے کر آ رہا ہوں. جریج بہت گناہ گار آدمی تھا, چوری وہ کرتا تھا, ڈکیتی وہ کرتا تھا, زنا وہ کرتا تھا, حرام دنیا جہاں کے کام کرتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی چاہت پوری ہونے کا وقت ہوا. جس کے ساتھ چاہت پوری کرنا چاہتا تھا اس نے کہا اللہ سے ڈر جا. بس اس کا یہ کہنا تھا, اس کے دل پہ چوٹ کا لگنا تھا, یہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا. اس کو بھی جانے دیا, چاہتوں کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا اور رات بھر روتا رہا. صرف ایک رات رویا تھا نا, زندگی بھر ڈکیتیاں کی تھیں, زندگی بھر بدکاریاں کی تھیں, زندگی بھر گناہ پر گناہ کیے تھے, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. صرف ایک رات اس کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. اس رات وہ گر گڑا گیا اللہ کے سامنے, اس رات وہ آنسو بہا گیا اللہ کے سامنے, اس رات وہ رو پڑا اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے سربسجود ہو گیا, معافی کو طلب کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نے صبح دیکھا کسی کے گھر میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا لگتا ہے جریج باہر ہے. پھر کچھ دیر بعد یا کچھ وقت کے بعد جب دیکھا گیا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, دروازہ بند ہے, دروازہ اندر سے بند تھا, اس کو توڑا گیا, دھکیلا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو فوت ہو گیا. اب لوگ خوشی منا رہے تھے کہ ایک گندا آدمی مر گیا, اس سے جان چھٹ گئی. مگر فرمایا گندا آدمی نہیں تھا, قد غفر اللہ الکفلا, اللہ نے اس کی رات ہی بخشش فرما دی. سب گناہ اللہ نے معاف کیا. اگر اللہ کے سامنے انسان عاجزی سے 2 آنسو بہا, صرف 2 آنسو, صرف 2 آنسو اللہ کے لیے عاجزی سے بہانے والے بن جاؤ, تو پھر اللہ رب العالمین جب جریج کو معاف کر سکتا ہے. نہ تمہارے گناہ اتنے ہیں اور تم اللہ کے بہت قریب ہو, اللہ تمہیں چاہتا ہے, اللہ نے اپنی جنت تمہارے لیے سجائی ہے, اللہ رب العالمین تمہارے لیے برکات کو بھر بھر کے عطا فرما رہا ہے. تو تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 وسارعوا الی مغفرہ, تم سارے کے سارے پلٹ آؤ اللہ کی معافیوں کی طرف, من ربکم, جو اللہ تمہیں اپنی جانب سے عطا کرتا ہے, وہ جنت, اور تم سب کے سب پلٹ آؤ ان باغیچوں کی طرف, ارضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, اعدت للمتقین, اللہ نے یہ تقوی داروں کے لیے رکھی ہے. میرے بھائی اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے, اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کیجئے. اللہ رب العالمین نے جو رمضان دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات
جنات عدن رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کے باغیچوں میں عمدہ مکانات کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے, اللہ تمہیں بہت بڑی الفتوں سے نواز دے گا, بہت بڑی الفتوں سے نواز دے گا. جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود, فرمایا دخل آل الجنت الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالیٰ تريدون شيئا ازیدکم, جنتی جنت میں داخل ہوں گے, اللہ فرمائے گا تمہیں کچھ اور چاہیے, کچھ اور نعمتوں میں اضافہ کر دوں. فیقولون الم تبیض وجوہنا, اب یہ جنتی اپنی شان گنوا رہے ہیں, اللہ ہم اتنے نورانی نہیں تھے, اللہ نے ہمیں نورانی کر دیا. الم تدخلنا الجنہ, اللہ ہم جنت کے اہل کہاں تھے, آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا. وتنجنا من النار, اللہ ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے تھے, آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب, تقوی داروں کے لیے خوشخبری ہو, اللہ وہاں اپنے حجاب کے پردوں کو ہٹا دے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل, اس سے زیادہ محبوب پوری کائنات میں کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جتنا اپنے رب کو نظر بھر کے ایک دفعہ دیکھنا ہے. اللہ ان جنتیوں کے لیے اپنے حجاب کے 70,000 پردے اٹھا کے کہے گا دیکھو اپنے رب کو, تمہیں جو چاہیے تھا اب دیکھو, میں ہوں تمہارا رب. اللہ رب العالمین اپنا دیدار مصفح فرمائے گا. یہ ان لوگوں کو ملے گا جو تقوی دار ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, جنت میں جانے والے ہوں گے, اللہ سے دوستیاں کرنے والے ہوں گے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں گے. لہذا اللہ کی دوستی کے مہینے میں اللہ سے دوستی فرما لیجئے, تقوی شعار اختیار کر لیجئے تاکہ کامیابی اور کامرانی مل جائے. اور یاد رکھیے اگر یہ مہینہ گزار دیا پھر رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی, پھر اگلے مہینے ہوں یا نہ ہو, اگلے سال ہوں یا نہ ہو, پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو, کچھ پتہ تھوڑی ہے. کتنے جوان بچے ایسے تھے, کتنے پھول دنیا میں ایسے کھلے تھے, کتنے بزرگ سرپرستی کرنے والے ایسے تھے, پچھلے سال تھے, صحیح سالم تھے, آج نہیں ہیں. آج اپنی ابدی آرامگاہ کی طرف تشریف فرما ہے, اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, کیا پتہ کل ہو یا نہ ہو اور ہماری جگہ کوئی اور ہو اور پھر اس کی جگہ کوئی اور ہو. یہ زندگی کا ایک پہیہ ہے, گھومتا رہے گا. یہ زندگی کا ایک پہیہ ہے جو چلتا رہے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. لہذا بجائے اس کے کہ ہم غلط زاویوں کی طرف جائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع الی اللہ کی طرف جائیں, اللہ کی محبت کی طرف جائیں, اللہ کے قانون فطرت کی طرف جائیں, اللہ کی بتائی ہوئی شریعہ کو اختیار کرنے والے بن جائیں, تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس رمضان المبارک میں ہم سب کو کامل مغفرت حاصل کرنے والوں میں شمار فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور ہمیں دین میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کی شیطانیت ہے, اللہ ہمیں اس سے بچ کر خالص اللہ کے لیے ہو کر اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.